امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس رات میں رب نے قرآن نازل فرمایا وہ رات قدر والی اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس رات میں صاحب قرآن آیا اس رات کی عظمت کتنی ہوگی لوگوں۔ اس لیے کہ ہمیں قرآن کا پتہ کب چلا، ہمیں رحمان کا پتہ کب چلا، ہمیں ایمان کی دولت کب ملی۔ آؤ میں آپ کو دہلیز قرآن کی طرف لیے چلتا ہوں۔ پاک پروردگار عالم مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ بولو کس پہ؟ جو غیب پہ ایمان لاتے۔ یہ ایمان والوں کی صفت میرا اور آپ کا پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا سے میں نے یہ آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی روح سے غیب کیا ہے۔ اب ایمان لانا تو اللہ پر ایمان لانا ہے، اب ایمان لانا ہے تو روز آخرت پہ ایمان لانا ہے، اب ایمان لانا ہے تو ملائکہ پہ ایمان، جنت پہ ایمان، دوزخ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان۔ تو راولہ کوٹ کی خوبصورت دھرتی پہ رہنے والوں ذرا تصور کرنا، ہم کب رب کو جانتے تھے؟ ہمیں کیا خبر قرآن کیا ہے؟ ہمیں کیا خبر ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کیا خبر رمضان کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کیا خبر فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ ہمیں کیا خبر جنت دوزخ کیا ہے؟ ہمیں کیا خبر آخرت کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہم سارے کہتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا معبود حقیقی ہے، پروردگار تو ہی ہمارا مسجود حقیقی ہے۔ تو پھر اللہ کو مانتے کیوں ہو؟ پھر قرآن پہ ایمان کیوں ہے؟ کس کے کہنے پہ ہے؟ جواب آیا آج 14ویں صدی میں ہر مومن جواب دے گا۔ ہاں 14 صدیاں پہلے ایک ودوہا چہرے والا واللیل زلفوں والا آیا تھا، اس نے فرمایا تھا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا رب ایک ہے۔ تو ایمان نام ہے زبان مصطفیٰ پہ اعتبار کرنے کا، ایمان نام ہے میرے مصطفیٰ سے عشق کرنے کا، ایمان نام ہے میرے مصطفیٰ سے پیار کرنے کا۔ پہلے مصطفیٰ سے پیار ہوگا، پہلے حضور کی محبت سینے میں ہوگی، پھر قرآن کی محبت بھی آئے گی، پھر ملائکہ کا بھی پتہ چلے گا، پھر آخرت کی بھی فکر نصیب ہوگی، پھر رب العالمین جل جلالہ کا مقام بھی پتہ چلے گا۔ پہلے زبان مصطفیٰ پہ ایمان لانا پڑے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اگر قرآن کا تعارف ہوا یعنی یوں کہتے چلے جائیے اگر رب کی پہچان ہوئی تو مصطفیٰ کے در سے۔ ہم نے دیکھا 14ویں صدی ہے، علامہ تنویر سب لوگ کہتے پھرتے ہیں حضور کے در سے کچھ نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں بدبخت غور کیوں نہیں کرتا؟ جس نبی کے در سے ہمیں رب کی پہچان نصیب ہوئی ہے، جس نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، جس نبی کے صدقے میں ماہ رمضان ملا ہے، جس نبی کے صدقے پاکستان ملا ہے، ہم اس نبی کی عظمت کو سلام کیوں نہ کریں؟ وہی نبی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال جب جرمنی سے فلسفہ کر کے PhD کی ڈگری لے کے واپس آئے، دنیا کو چھان مارا، تاریخ اقوام عالم کو پڑھا، تاریخ انسانیت کو پڑھا، تو اقبال تڑپ گئے، بلک گئے، الحم سے والناس تک رب کا قرآن پڑھا، میرے مصطفیٰ کے فرمان پڑھے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا، اولیاء کی تعلیمات کو پڑھا۔ اقبال کہنے پہ مجبور ہو گئے، قلندر لاہوری کا قلم اٹھا، اقبال کہنے لگے سونیا محبوبہ میں سورہ بقرہ بھی پڑھ کے ویکھیے، میں یا ایوہ المزمل بھی پڑھ کے ویکھی آئے، سونیا میں یا ایوہ المدثر بھی پڑھ کے ویکھی آئے، سونیا میں طٰہٰ بھی پڑھ
پڑھیا ہے میں یاسین دی تلاوت بھی کیتی آ سونیا میں ودوہا بھی پڑھیا ہے میں تیریاں زلفاں دا تذکرہ بھی پڑھ رہا ہے پر سونیا اقبال قرآن دی روح نو سمجھ کے قرآن دے رحمت وچ ہوتا زن ہو کے ایک کہنتے مجبور ہو گیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن. اگر آپ کی توجہ رہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. آگے ان الفاظ پہ غور کرنا اقبال کیا کہتا ہے وہی قرآن وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. اگر ہم کہیں حضور نور ہیں دنیا فتوے لگاتی ہے اقبال کہتا ہے قرآن کو نور ماننے والوں اقبال سے پوچھو. اقبال کہتا ہے میرے مدینے والے لجپال نبی اقبال دا مصحف بھی تو تے قرآن بھی تو سونیا مدینے والیا اقبال دا عشق بھی تو تے وجدان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو نالے کل نبیاں دا سلطان بھی تو تے اقبال گل مقدی مکا دے او میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر کیوں نہ سارے جھوم کے پڑھیے سب سے اعلیٰ اور جس قرآن کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی نا نماز تراویح کے اندر یہ قرآن مجید فرقان حمید. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہم تلاوت کرتے ہیں سنتے ہیں لیکن کبھی غور کیا کہ کلام تو رب کا ہے لیکن رب ڈائریکٹ کسی ہر کس و ناقص سے کلام تو نہیں کرتا نا. اس نے جب قرآن نازل فرمایا تو قرآن اچھا ڈائریکٹ قرآن بھی نازل نہیں فرمایا بوسیلہ جبریل نازل فرمایا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ترنم کے ساتھ رب کا قرآن پڑھوں تو آپ نے محبت سے جھوم کے کہنا ہے سبحان اللہ چونکہ حضور کی سب سے اعلیٰ نعت قرآن بیان کر رہا ہے اور یہ رب کا کلام اور میرے مصطفیٰ کا فرمان لیس منا من لم یتغن بالقرآن جس نے خوش الہانی سے خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. تو اس لیے میں ترنم سے قرآن پڑھوں گا اور ویسے بھی چونکہ یہاں پر کثیر تعداد میں علماء اور حفاظ بیٹھیں گے مجھے یقین آپ سب کے سینے ٹھنڈے ہوں گے. اے اللہ پاک یہ قرآن کلام تیرا ہے اتنی لازوال کتاب تو نے کہا اس میں شک کوئی نہیں تو اب جب شک کوئی نہیں بے مثل ہے بے مثال ہے اس کے پڑھنے والی بے مثل و بے مثال بن جاتے تو کیوں ایسا کیوں ہے فرمایا اس لیے کہ کلام رب کا ہے کسی انسان کا نہیں ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں اب قرآن کیا بیان فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین. قرآن نازل کدھر سے ہوا کلام کس کا ہے جواب آیا رب نے اتارا ہے رب نے نازل فرمایا ہے. اے قرآن ڈائریکٹ نازل ہو گیا فرمایا نہیں قرآن نے پھر جواب دیا نزل به الروح الامین. قرآن جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے اور قرآن تو کس بولی میں کس لغت میں کس زبان میں نازل ہوا قرآن نے پھر جواب دیا بلسان عربی مبین. فرمایا قرآن عربی میں نازل ہوا سونیا ربا تو تے زبانہ تو پاکیں
ارے قرآن عربی زبان وچ کیوں نازل کر دیتا ہی سونیا ربا، کسی اور زبان وچ تے تو قرآن نازل کر سکتا سے؟ جواب آیا تم نے سمجھا نہیں، اصل میں جو میرا محبوب ہے جس کی خاطر بزم ہستی کو سجایا ہے وہ بھی عربی ہے، اس کی بولی بھی عربی ہے، ہم نے قرآن کو بھی لباس عربی عطا کر کے نازل فرما۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں توجہ چاہوں گا، میرے پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان جلد ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسند بازار کی روایت، میرے پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ قرآن کتنا لجپال ہے، قرآن کتنی عظمت والا ہے، قرآن کتنا مشکل کشا ہے، قرآن کتنا حاجت روا ہے، قرآن رب کی کتنی شان و شوکت والا کلام۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جب کوئی قرآن پڑھنے والا انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، جو ہی دنیا سے جاتا ہے اس کے گھر والے اہل و عیال اس کی تجہیز و تکفین میں لگے رہتے ہیں، لیکن اب کیا ہوتا ہے، قرآن آ کے اس شخص کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں توجہ چاہوں گا، قرآن حسین و جمیل شکل میں آتا ہے، قرآن پڑھنے والے کے سرہانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اہل و عیال عزیز و اقارب جب اس کی دفن و تجہیز و تکفین میں جب ادھر مصروف ہیں، قرآن آ کے اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اب جب انہوں نے غسل دے کے کفن میں لپیٹ دیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اب قرآن آ کے اس کے سینے پہ کھڑا ہو گیا۔ قرآن نے پھر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر اگلی بات سنتے جاؤ، اب جب اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، جب قبر کے اندر رکھتے ہیں، سنگی بیلی یار سارے واپس پلٹ آتے ہیں، میرے سونے لجپال فرماتے ہیں اور دیکھو کیسے ہماری بگڑی بناتے ہیں۔